yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night. السلام علیکم جی، میں ہوں اسد الرحمان، آپ کا ہوسٹ، اور پروگرام لائف ود اے آر خان میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ایک بڑی زبردست ایپیسوڈ آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں، اور اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم کس طرح سے اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ اگر آپ جاتے ہیں تو بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جس پہ بہت اچھے طریقے سے بتایا جاتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جم کی روٹین کو آنیسٹلی فالو نہیں کر سکتے، اور جم کی روٹین اکثر لوگ اس لیے فالو نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ یہ بات اتنی آسان اور سادہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، تو پھر ان لوگوں کے پاس وقت کیسے آتا ہے کہ جو جم کی روٹین کو فالو کرتے ہیں۔ بہرحال اس بحث میں اس وقت ہم نہیں جانے والے، لیکن اس وقت میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ ہوم ورک آؤٹ روٹین کے ساتھ آپ کس طرح سے چل سکتے ہیں اور وہ کتنی آسان ہے۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا 3 سیگمنٹس کے اندر میں لے کے جاؤں گا، تو اس میں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور میں برسوں سے اس روٹین کو فالو بھی کر رہا ہوں، اور آئی ایم 40+، اور میں سمجھتا ہوں کہ 30 ایئرس کے بعد، یعنی آپ کی عمر جب 30 سال ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ وہ کیا احتیاط ہے، اس پہ ہم آگے چل کے بھی بات کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈز بھی جو اس سے متعلق ہے، اس سے ملتی جلتی میں لے کے آؤں گا، اس میں بھی بات کریں گے، لیکن اس وقت ہم اس موضوع کو تھوڑا شارٹ رکھیں گے تاکہ آپ کو مین جو بات ہے وہ سمجھ آ سکے۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلی جو چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کے لیے جو ضروری ہے وہ اس کی نیند کا پورا ہونا ہے۔ ہمارے جو سیل فون کی روٹین ہے، جس طرح سے ہم مختلف گیجٹس کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں، اس کے اندر بہت سا ٹائم ہم ان کو دے دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم اپنی نیند کو سیکریفائز کرتے ہیں۔ جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی تو پھر کوئی بھی کام یکسوئی سے نہیں کر سکتے، اور کوئی بھی کام آپ کو کرنے کا پراپر دل نہیں کرتا ہے، یا آپ اس کو کرنا بھی چاہیں تو اس طریقے سے نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نیند آپ ضرور پوری کریں، اور جو بھی آپ کی روٹین ہے، جاب روٹین ہے، چاہے آپ نائٹ شفٹ میں کام کرتے ہیں، کسی بھی شفٹ میں کام کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کی صبح کا آغاز اصولی طور پہ تب ہوتا ہے جب آپ سو کے اٹھتے ہیں، یعنی جب آپ نے نیند پوری کر لی، جو کہ 6 یا 8 گھنٹے بھی ہو سکتی ہے، اور پھر آپ اس کے بعد جب اٹھیں گے تو اس کے بعد آپ ایکسرسائز کی روٹین کو فالو کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سو کے اٹھنے کے بعد جو ایکسرسائز کی روٹین فالو کی جاتی ہے، اس کے اندر آپ زیادہ اچیو کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو کسی ایسے ٹائم پہ رکھیں کہ جہاں آپ کو کوئی اور مصروفیت مل جائے، یا آپ اس کے اندر بزی ہو جائیں، پھر اس کو کنٹینیو نہ رکھ سکیں۔ تو سب سے پہلی چیز آپ کی نیند آ جاتی ہے کہ اس کو آپ پورا کریں، اور اتنا ضرور پورا کریں کہ آپ اپنی جو روٹین میں، جیسا کہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو آپ آگے لے کر چل سکیں۔ نمبر 2 پہ جی ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ اکوپمنٹ اور انوائرمنٹ کے بارے میں، یعنی آپ کے پاس کون سا ایسا سامان گھر پہ ہونا چاہیے جسے آپ کے لیے خریدنا اور پھر اس کے بعد اس کا استعمال کرنا ضروری ہے، اور دوسرے نمبر پہ یعنی وہ جو پورا ماحول ہے جو آپ کو اپنی طرف بلائے گا کہ جی آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے، اور روزانہ آپ اس کو کر سکیں گے، بور نہیں ہوں گے، اور کنٹینیو رکھ سکیں گے اپنی ساری لائف میں، تو وہ کیسے ممکن ہوگا۔ تو نمبر 2 پہ اس کے اندر جو ہم نے 2 پورشن کی، یعنی پہلے اکوپمنٹ بڑا آسان، سستا، اور زیادہ چیزیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 2 یا 3 چیزیں آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ ہے جم میٹ۔ جم میٹ آپ کو 1000 سے 2000 کا مل جاتا ہے۔ یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ گھر میں کہیں نہ کہیں کارپیٹ بچھا ہوتا تھا، کیوں نہ ہم اس کے اوپر ایکسرسائز کر لیں۔ دیکھیں، چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جس مقصد کے لیے بنتی ہیں اسی کو آپ دیر پا جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں، لے کے چل سکتے ہیں، اور جس چیز کے لیے جو چیز بنتی ہے وہ ہی زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ یعنی اگر کارپیٹ ہے تو اس کا مقصد آپ کا ایکسرسائز کرنا نہیں ہے۔ تو ایک پروفیشنل باڈی بلڈر تو شاید کوئی چیز نہ ملے تو اس کو یوز کر سکے، لیکن آپ ایک پروفیشنل باڈی بلڈر شاید نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ نہیں ہوتے، اور میں سمجھتا ہوں چونکہ میں بات ہی ہوم ورک آؤٹ روٹین کی کر رہا ہوں، تو پھر اس کے اندر لازم ہے کہ یہ چیزیں خرید لی جائیں، اور یہ آپ کے ماحول کا بھی حصہ بن جاتی ہے، یعنی یہ جہاں بھی پڑی ہوگی کہ اس سے یہی ظاہر ہوگا کہ یہ اس کام کے لیے بنی ہے۔ تو جم میٹ آپ لے لیں 1000 سے 2000 روپے کا، اور اسی طرح اچھا جم میٹ آ جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ کی چن اپ بار بہت ضروری اور بہت بیسک آئٹم ہے۔ اکثر ہم یہ شکایت سنتے ہیں کہ بچوں کے قد نہیں بڑھ رہے۔ ایک وجہ تو ان کی نیوٹریشن ہوتی ہے، ان کی خوراک کا درست ہونا ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ گھر کے اندر ایک فل پرائیویٹ ماحول میں، فل پرائیویسی کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جگہ پہ آپ جب چن اپ بار کو لگا دیتے ہیں تو بڑی آسانی سے کسی بچے اور کسی کے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپروچ میں کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور اس سے قد بھی بڑھتا ہے، اور ڈیفینیٹلی ایک ماحول کا حصہ اگین یہ چیزیں بنتی ہیں۔ اس میں پھر تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ڈمبلز ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ڈمبلز کا استعمال کریں، لیکن ڈمبلز کا استعمال وقتاً فوقتاً، یا جب آپ یوزڈ ہو جاتے ہیں، جب آپ کا دل کرے آپ اس کا استعمال ضرور کیا کریں۔ اس میں آپ وہ ڈمبل ضرور لے لیں جس کے اندر ویٹ کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کی پلیٹس کو کم یا بڑھایا جا سکتا ہے۔
اور پلیٹس آپ وقت کے ساتھ بھی بڑھا سکتے ہیں. ڈمبلس کا استعمال نہ بھی کریں تو وہ ایک اچھا ماحول کریٹ کرتی ہے. یاد رکھیے گا ماحول سے انسان بنتا ہے. اگر آپ ماحول آپ کو اجازت دے گا اور ماحول آپ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ آپ ان چیزوں کو لے کے چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو دیر پا فائدہ ہوگا. اور پھر ڈیفینیٹلی آپ کے گھر میں چونکہ ایکسرسائز ہو رہی ہے تو بچے اور جو بھی آپ کو فالو کر رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ کے یقیناً ایک اچھی عادت کو پکڑیں گے. تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں 3 تقریباً آئٹم میں سمجھتا ہوں. اس سے زیادہ بڑھانا چاہیں ہوم جم لانا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے, وہ یقیناً ایک اچھی چیز ہے. اور کوئی بندہ جم جوائن کرنا چاہے تو یہ اور بھی اچھی بات ہے, لیکن بات روٹین کی ہو رہی ہے. تو ہم پھر ایک اور چیز یہاں پہ جو لے کے چلیں گے وہ ہے انوائرمنٹ. انوائرمنٹ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ایک تو یہ 3 چیزیں آپ کے اس انوائرمنٹ کا حصہ بھی ہوگی. آلدو کہ یہ ایک اکوپمنٹ ہے لیکن یہ اس انوائرمنٹ کا حصہ بھی ہے. اچھا میوزک جو آپ سنتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ کو موٹیویشن ملتی ہے, بہت سا اچھا میوزک ویب پہ موجود ہے. جم ورک آؤٹ جو بھی گانا آپ کو پسند ہے آپ لگا سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں ایئر پوڈس اور ہینڈ فری کا استعمال نہ کریں, بلکہ ایک اچھا سا ماحول بنائیں جس میں آپ اپنے آپ کو جسٹ انگیج رکھ سکیں اس میوزک کے ساتھ. اور بہت لاؤڈ میوزک سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہوم ورک آؤٹ ہے تو اپنے گھر کے باؤنڈریز کا بھی خیال رکھنا ہے. دوسرا اس میں یہ چیز ہے کہ آپ کے ٹمپریچر کا کیا ہے عمل دخل ہے اس میں. یعنی ڈیفینیٹلی اگر بہت زیادہ ہبس ہے یا بہت زیادہ گرمی ہے, بہت زیادہ سردی ہے, تو آپ کو وہ ایک آئیڈیل انوائرمنٹ نہیں ملے گا. اس لیے آپ کے لیے یہ پرابلم یہاں بھی کریٹ ہو سکتی ہے. تو اپنے انڈور کو بہتر بنانے کے لیے اپنے ٹمپریچر کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں. سردیوں میں آپ گرم کپڑے پہن سکتے ہیں اور گرمیوں میں آپ ڈیفینیٹلی پنکھے کا استعمال مناسب طریقے سے کر سکتے ہیں, لیکن گرم سرد ہونے سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں گے. یہ وہ ہو گیا انوائرمنٹ اور اکوپمنٹ ہمارے پاس. اب ہم آتے ہیں فائنل سیگمنٹ کی طرف جو ہے ڈیفینیٹلی ہمارا ورک آؤٹ. کہ ہم نے ایکسرسائزز کون سی کرنی ہے, یا یوں کہیے کون سی ایسی ایکسرسائزز ہے جو میں برسوں سے کنٹینیو رکھ رہا ہوں اور جس میں مجھے دقت اور پریشانی بھی نہیں ہوتی اور مجھے اس سے گینز بھی ملتے ہیں. جو اتنی ہم نے ڈیٹیلز شیئر کی وہ اس روٹین کے لیے تھی. ورک آؤٹ شروع کرنے سے پہلے یعنی کوئی بھی ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے اپنی اسٹریچنگ یا وارم اپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کو بہت پسینہ آ رہا ہے گرمی کی وجہ سے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی باڈی ایکسرسائز کے لیے تیار ہے. یاد رکھیں اپنے باڈی کو اسٹریچ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو 20 سال کی عمر کا شخص ہے اس کی باڈی کی آف کورس ایک جو انڈورنس ہے وہ بہت بہتر ہے کسی 40 ایئرس کے شخص سے, بیکاز جو لچک کا پیمانہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ کم عمر شخص میں یقیناً بہتر ہوتا ہے کسی زیادہ عمر کے شخص کی نسبت. تو بہرحال چاہے وہ 20 سال کا یا 40 سال کا, اس کو اسٹریچنگ کرنی چاہیے, اپنا جسم کھولنا چاہیے. تو بیسک کوئی بھی آپ پی ٹی کی ایکسرسائز کر کے جہاں آپ کو کوئی کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے تو اس طرف کی ایکسرسائز کر کے, لیکن کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو آپ اسٹریچ ضرور کریں گے. اس کے بعد جو میری روٹین ہے, لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, میں فل باڈی ورک آؤٹ کرنا پسند کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں ویٹ ٹریننگ نہیں کر رہا تو آسان ہوتا ہے کہ آپ فل باڈی ورک آؤٹ کریں. جب آپ پروفیشنل باڈی بلڈنگ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ورک آؤٹ میں آپ کو بتاؤں گا وہ ایک جسٹ وارم اپ کی حیثیت ہی رکھتا ہے. لیکن اینی وے یہاں پہ جو میری روٹین ہے میں آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں. شاید اسٹارٹ میں آپ سے وہ بھی مینیج نہ ہو, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس کو یقیناً اسی طرح سے یا اس سے بھی بہتر کر سکتے ہیں. اینی وے اسٹارٹ لیا جاتا ہے جی اسکواٹ سے. یاد رکھیں کہ جو آپ کی ٹانگیں ہیں یعنی آپ کی جو لیگ کی ایکسرسائزز ہیں وہ آپ کے پورے باڈی کے اندر ایک تحریک بلند کرتی ہیں, یعنی آپ کے جسم میں ایک خاص انرجی آ جاتی ہے. اللہ نے انسان کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا. تو اپنی اسکواٹس کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیں. یعنی میں یہ کہوں کہ اگر کوئی بھی ایکسرسائز آپ نہیں کرتے اور صرف آپ اسکواٹس لگاتے ہیں, جسے عرف عام میں بیٹھ کے لگانا کہتے ہیں یا سٹ اپس لگانا کہتے ہیں, تو اگر آپ یہ بھی کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے انسان کی اپنی باڈی کے لیے. تو اینی وے آپ اسکواٹ سے سٹارٹ لیں اور یاد رکھیں کہ ایکسرسائز کو سیٹس کی شکل میں کیا جاتا ہے. یعنی آپ بہت بگنر ہیں اور آپ سے اسکواٹس مشکل سے لگ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے 8 اور 10 کے اسکواٹس کے ریپس کے 2 سیٹ کر لیں, یعنی 10 دفعہ آپ اٹھے بیٹھیں اور پھر 10 دفعہ اٹھے بیٹھیں, اور اسی طرح آپ اس کو بڑھاتے رہیں تاکہ آپ کی جس طرح بھی آپ کی باڈی اس کی اجازت دیتا ہے. تو اسکواٹس کے تقریباً میں 2 سیٹ کرتا ہوں, لائک 30-30 کے یا کبھی 40-40 کے, اور کئی دفعہ اس کے ساتھ ہی میں لنجز بھی کر لیتا ہوں کیونکہ میری لیگس کے لیے ضروری ہے. لیکن چونکہ میں فل باڈی ورک آؤٹ کرتا ہوں تو پھر مجھے شارٹ اس کے اسپین کے اندر ان چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے, اور مجھے بہت زیادہ جو ہے نا ایکسرسائزز پہ کسی باڈی کے ایک حصے کی میں شاید کنٹینیو اس طرح سے نہیں رکھ سکتا, بیکاز یہ ساری ورک آؤٹ روٹین میری 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ کی بھی ہو سکتی ہے. اینی وے دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ آ جاتی ہے ایبڈومینلز. آپ کی ویسٹ اگر 36 سے کم ہے, میں اگر مین کی ہی بات کروں تو ممکنہ طور پہ آپ بہت ساری جو کرونک ڈیزیز ہیں یا بیماریاں ان سے بچ سکتے ہیں. آپ کا ٹارگیٹ
یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی 36 سے زیادہ ویسٹ ہرگز نہ ہو. اس کو کرنے کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہاں پہ ڈائٹ کی بات نہیں ہوئی تھی تو میں کر دیتا ہوں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ 60% یا 70% تقریباً آپ کی ڈائٹ ہوتی ہے جو آپ کو ہیلدی رکھتی ہے, لیکن ایکسرسائز کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے جو میں اینڈ پہ جا کے بتاؤں گا کس طرح سے دونوں چیزیں پھر ساتھ چلتی ہیں. تو اینی وے یہاں پہ ہم بات کریں ایبڈومینلز کی, تو ایبڈومینلز کے لیے بھی سمپل جو ایکسرسائز آپ کر سکتے ہیں, اس میں ایک بیسک ایبس کرنچ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, لیگ ریز کر سکتے ہیں. ہینگنگ لیگ ریز بہت اچھی ایکسرسائز ہے, جس طرح میں نے چن اپ بار کا ذکر کیا اس کے ساتھ وہ ہو جاتی ہے, چاہے آپ چن اپ کی روٹین کے ساتھ اس کو کہیں کر لیں یا ایبڈومینل کی روٹین میں اس کو ساتھ جوڑ لیں, اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح دیگر ایکسرسائزز جو آپ کا اگر دل کرے تو آپ اس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں ایبڈومینلز کے لیے, یعنی اپنے پیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. یاد رکھیں بگنر کے لیے شروع میں کوئی بھی ایکسرسائز ہے, چاہے وہ ویٹ کے ساتھ ہے یا ویٹ کے بغیر ہے, جس طرح ہم ہوم ورک آؤٹ روٹین کی بات کر رہے ہیں, تو وہ آسان نہیں ہوتی, وہ مشکل ہی ہوتی ہے. یعنی اس میں آپ کے مسلز ان چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن آپ کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ جو سب سے پہلی چیز آپ کو ملتی ہے وہ ہے انرجی. یعنی آپ پہلے دن بھی ایکسرسائز کریں گے تو آپ کو جو سب سے اچھی چیز جو سب سے پہلے مل جائے گی وہ انرجی ہے. یعنی وہ انرجی آپ کو نیکسٹ ڈے کی جو ایکسرسائز ہے اس میں مدد دے گی, معاون ہوگی. اور اسی طرح آپ کا جو تیسرا دن ہوگا وہ آپ کے دوسرے دن سے بہتر ہوگا. اور اسی طرح آپ کی جو گینز ہیں, اور گینز کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ آپ کا مسل بنتا ہے اور آپ کا فیٹ برن ہوتی ہے, یعنی آپ کی باڈی شیپ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. تو بہرحال اس پہ بھی کبھی بات کریں گے کہ ڈائٹ کس طرح سے لینی چاہیے, کیونکہ یہ ٹاپک بہت لینتھی ہے, لیکن ابھی ہم اس کو ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں. تو ایبڈومینلز کی ایکسرسائز جب آپ کر لیتے ہیں, اسکواٹس نمبر 1 اور نمبر 2 ایبڈومینلز, چاہے تو آپ ایبڈومینلز کو پہلے لے جائیں یا اسکواٹس کو بعد میں لے جائیں, یہ آپ کے اوپر ہے. اور کبھی کبھی شفل کر لینا ایکسرسائزز کو اچھا بھی ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ پھر جو ہم کریں گے یا میں کرتا ہوں جو وہ ہے چن اپ بار کے ساتھ ایکسرسائزز. تو اس میں ڈیفینیٹلی چن اپس ہیں, اس کے ساتھ میرے بازو کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے, اور پل اپس اگر ہم کریں تو پل اپس کے اندر ٹرائسپ بھی آ جاتے ہیں. اگر آپ نیرو گرپ کے ساتھ کریں, اگر آپ وائڈ کریں تو آف کورس آپ کے جو ونگز ہیں اس کی ایکسرسائز اس کے ساتھ ہو جاتی ہے, اور آپ کی بیک بھی اس کے اندر بننا شروع ہو جاتی ہے اور انوالو ہو جاتی ہے. اور یہ ایکسرسائز آپ کی ویسٹ لائن کو بھی کہیں نہ کہیں کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. یعنی آپ فٹنس کے لحاظ سے یہ بہت زبردست ایکسرسائز ہے. یاد رکھیے ایک آسان سا میتھڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنا ویٹ اٹھانا اور اپنے ویٹ کو بار بار اٹھانا اور آسانی سے اٹھانا یہ ایک اچھا ہیلدی جسم ہونے کی علامت ہوتا ہے. تو آپ چن اپ لگاتے ہیں یا کوئی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں, اسکواٹس کرتے ہیں, تو آپ اپنے وزن کے ساتھ وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے پرپورشن میں ہے یا نہیں ہے, یعنی آپ کی باڈی کتنی فٹ ہے اور کتنی بیلنس ہے. کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے لیکن اس کے لیے کہ ہم کپڑے پہنے اچھے لگیں, ہم اچھی زندگی گزاریں, ہماری واک اچھی ہو, ہماری صحت اچھی ہو, اور ساری باتیں جو ہر انسان کی خواہش رکھے, اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو تھوڑی بہت ایفرٹ روزانہ کی بنیاد پہ کرنی پڑتی ہے, جو کہ میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں لاسٹ میں جو آپ کی ہیں پش اپس. پش اپس کی جو ایکسرسائز ہے وہ آسان طریقے سے سمجھاؤں تو وائڈ اینگل اور کلوز اینگل میں آپ اس کو کر سکتے ہیں. پش اپ کے پوسچر کے اندر بہت ساری ایکسرسائزز کی جا سکتی ہیں. یہاں کے آپ کے شولڈرز ہو سکتے ہیں, آپ کے ٹرائسپ ہو سکتے ہیں, چیسٹ آف کورس ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. اور اس کے اندر پھر یہ ساری ایکسرسائز کرنے کے بعد میری روٹین جو ہے وہ آلموسٹ کنکلوڈ ہو جاتی ہے. اور کبھی جب دل کرے یا وقت ہو اور انرجی ساتھ دے تو ہم ڈمبلز کے ساتھ, جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا, کہ اس کے ساتھ بھی میں ایکسرسائز کر لیتا ہوں جب میں چن اپ کے ساتھ اپنی بائسپ کی روٹین کو فالو کر رہا ہوں. امید ہے کہ آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا. لائک, سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں دوبارہ آپ کے ساتھ اسی طرح کوئی اچھا سیگمنٹ لے کے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے یعنی اسد الرحمان کو لائف ود AR خان سے دیں اجازت. اللہ حافظ.